ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وأصلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات و خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو عبرت دلانے کے لیے اگلی امتوں کے بہت سارے واقعات بتا کر انہیں نصیحت فرماتے تھے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بخاری مسلم شریف کے اندر میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے، پہاڑی تھی، پہاڑی پر جا رہے تھے، اچانک بارش آنے لگی۔ وہ لوگ ایک غار کے اندر، پہاڑ کے ایک غار کے اندر وہ لوگ پناہ لیتے ہیں کہ بارش جب تھم جائے گی تو ہم باہر نکلیں گے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کا وہ آ کے اس غار کے اوپر گر جاتا ہے، وہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ غار اس پتھر کو ہٹائیں، لیکن وہ ہٹا نہیں سکے، باہر نہیں نکل سکتے، اندر بند ہو گئے، قید ہو گئے۔ اب تینوں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اب ایک ہی صورت ہے، مومن تھے، دنیا دار نہیں تھے۔ مومن مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ اپنے رب کی طرف دوڑتی ہے کہ مجھے اس مصیبت سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اعمال نامہ میں تلاش کرو کہ کوئی ایک ایسا عمل ہر ایک اللہ کے دربار میں پیش کرو جس کا وسیلہ بنا کر اللہ کو راضی کرو، جو تم نے بالکل اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے لوجہ اللہ کام کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، دنیاوی کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اپنی اعمال نامے کی جھولی میں ایک ایسا عمل تلاش کرو اور اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اس مصیبت سے اللہ ہمیں نجات دے۔ چنانچہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین اور میری بیوی اور بچے، اور میں روزگار کے لیے بکریاں چلا کر، ریوڑ چلا کر دودھ تک چلا جاتا ہوں، اور شام کو لوٹ کے آتا ہوں تو بکریوں سے دودھ دو کر سب سے پہلے میرے بوڑھے والدین کو دودھ پلاتا ہوں۔ وہ غذا تھی اس وقت کی، اس وقت کا کھانا تھا۔ وہ دودھ ان کو میں پلاتا ہوں، پھر میری بچوں کو پلاتا ہوں، بیوی کو پلاتا ہوں، خود پی کے بھی سوتا ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ میں دور چلا گیا، دور نکل گیا، آتے آتے لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا تو دیکھا والدین سو چکے ہیں، بوڑھے والدین بھوکے پیاسے سو گئے ہیں۔ میں دودھ نتوار کر وہ پیالے کے اندر، کاسے کے اندر میں نے دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہوا کہ وہ ہر لمحہ دیکھتا کہ میرے والدین کی آنکھ کھل جائے تو پہلے انہیں دودھ پلاؤں، پہلے انہیں دودھ پلاؤں جیسا میرا معمول ہے۔ جب میرے بوڑھے والدین جو سب سے زیادہ محتاج ہیں ان کو جب میں دودھ پلا دوں گا، پھر میں بچوں کو پلاؤں گا اور بیوی کو پلاؤں گا، خود پیوں گا۔ لیکن وہ پیالہ لے کر کھڑا رہا پوری رات، ادھر بچے پیروں میں باپ کے گڑ گڑا رہے، دودھ مانگ رہے ہیں۔ بچوں کو پتا ہے کہ روز کا معمول تھا کہ اس پیالے سے انہیں دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن وہ وفادار رحم دل بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو اپنے بیوی بچوں پہ ہمیشہ ترجیح دیتا ہے۔ وہ پیالے میں دودھ لے کے پوری رات کھڑا رہا، پوری رات نکل گئی۔ صبح جب والدین اٹھے تو انہیں دودھ پلایا، پھر بچوں کو اور بیوی کو پلایا، خود بھی پیا۔ یہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ، تیرا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ بالکل نرمی کے ساتھ پیش آ جائے اور ان کی قدر کی جائے، ان پہ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ دیکھ، صرف تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے والدین کو ترجیح دی میرے بیوی بچوں پر، اور انہیں خوش رکھنے کی یہ میرا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے تو اس غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیتا ہے، دیکھتے ہیں باہر آسمان نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس سوراخ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرا شخص دعا کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے میں اپنی چچازاد بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک موقع مل گیا، اس کو کچھ پیسے دے کر زنا کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن اس نے تیرا خوف دلایا، اتق اللہ کہہ کر اللہ سے ڈرو۔ میں صرف تیرے سارے وسائل فراہم تھے، وہ بھی راضی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں صرف تیرے خوف سے اس زنا سے بچا،
اس برائی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف تیرے لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے۔ میرے بھائیوں، وہ پتھر تھوڑا اور ہٹ جاتا ہے، کچھ اور سوراخ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ پھر تیسرا شخص دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے پاس، میں تاجر آدمی، اللہ نے مجھے بہت دیا، میرے پاس کئی مزدور کام کرتے ہیں، ان میں سے سب کی مزدوری میں نے دے دی تھی، لیکن ایک مزدور میری مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ فلاں شخص مزدوری لینے کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کی مزدوری کو بطور امانت میں نے اٹھا کے رکھا کہ یہ کبھی آ سکتا ہے، آ کے پوچھ لے گا، لیکن زیادہ دیر ہو رہی تھی تو میں نے اس کی مزدوری کو بزنس میں لگا دیا تاکہ اس کو بھی کچھ فائدہ ہو۔ چنانچہ اس کا بزنس اتنا بڑا کہ وہ کئی اونٹ بن گئے، کئی گائے بن گئے، کئی بکریاں بن گئے، بہت سارا ریوڑ بن گیا، بہت مال میں اضافہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس تاجر کی بھی آزمائش، وہ مزدور جو کبھی مزدوری کیا تھا، اس کی مزدوری کی اس کو ضرورت پڑ گئی، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ بھاگے بھاگے آتا ہے اپنے مالک کے پاس، اسے یاد دلاتا ہے فلاں موقع پر میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی اور میں نے ویجز نہیں لی تھی، تیرے پاس میرے ویجز ڈیو ہے، پلیز میرے ویجز دے دے۔ وہ تاجر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ میرے سر پہ جو بوجھ تھا، یہ بوجھ اب جو ہے اترنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ، وہ جنگل میں جو اونٹ ہیں، جو بکرے ہیں، جو گائے ہیں، جو جانور ہیں، سب کے سب تمہارے ہیں، وہ اناج اور غلہ سب کا سب تمہارا ہے، لے کے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے، بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں کہ مجھ سے مذاق نہ کرو بھائی، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ وہ مالک کہتا ہے میں مذاق نہیں کروں، یہ حقیقت ہے، یہ سب مال تیرا ہے، لے کے جاؤ۔ وہ خوش ہوتا ہے، سارا کا سارا مال لے کے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس چھوٹے سے واقعے کے اندر کتنی بڑی عبرتوں کی چیزیں ہیں۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے، بوڑھے والدین وہ محتاج ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ماں باپ کے ہر وقت محتاج ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کے لیے ماں اور باپ جوانی میں رات پوری جاگنا ہو تو جاگتے ہیں، انہیں کئی جگہ کئی ڈاکٹروں کو لے جانا ہے لے جاتے ہیں، ان بچوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے بڑی تگد و محنت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بوڑھے ماں باپ کا بھی حال بڑھاپے میں ان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ان کی محتاجی مختلف قسم کی ہوتی ہے، کبھی کھانا خود سے کھا نہیں سکتے، انہیں آپ بچوں کو جس طرح کھانا کھلاتے ان سے بیزار مت ہوئیے، بچوں کو جس طرح آپ کھانا کھلاتے ہیں پیار و محبت سے، اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی اور بچوں سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کو نہلاؤ، ان کو دہلاؤ، ان کے بستروں کو صاف اور پاک رکھو، ان کو ہر قیمت پہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان سے نہ چڑو۔ اس بڑھاپے میں ان کا حافظہ درست نہیں ہوتا ہے، ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں خیال درست نہیں ہوتا ہے، وہ چڑچڑاپن ان کے اندر رہتا ہے، وہ غصے میں رہتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں بچوں کو دیکھو، بچے کیا کیا شرارتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ان ماں باپ غصہ نہیں ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے اندر، پھر بھی انہیں محبت کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بعینی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جوان اولاد کو ایسا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے دیکھ لیا اس حدیث کے اندر، دنیا میں آپ کی ساری مصیبتیں اللہ دور کر دے گا اگر آپ ماں باپ کے ساتھ ایسے رہیں گے۔ آپ دنیا کی مصیبتیں ختم کرنے کے لیے کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ ٹھوکریں کھا کے اپنی بے عزتی کراتے ہیں۔ یہ رب کا گھر، رب کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، رب نے جو طریقے بتلائے وہ طریقے اپنانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر مصیبت تو آئے گی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مصیبت مول لی۔ پھر زناکاری دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آج کل تو بالکل آسانی کے ساتھ لوگ زناکاری کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ حلال طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لیکن زناکاری کے قریب نہیں جاتا ہے۔ زناکاری کے اگر قریب جائیں گے، دنیا میں قدم قدم پہ آپ کو مصیبت ہے، گھر ٹوٹیں گے، بچے بکھریں گے، آپ کی تجارت میں نقصان ہوگا، بیماری آئیں گی، اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آپ کو گھیر لیں گی۔ حلال طریقے سے آپ خوبصورت سے خوبصورت خاتون سے شادی کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کریں، لیکن بدکاری کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اور تیسری چیز اس واقعے کے اندر یہ بتائی گئی کہ امانت داری، دوسروں کا حق انسان کو کانپنا چاہیے۔ 1 پاؤنڈ 1 پینی، آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم جو مال کما رہے ہیں یا کسی کا یا حلال ہے یا حرام ہے، کیا ہے،
کسی کی زمین ہڑپ رہے ہیں، کسی کا دکان ہڑپ رہے ہیں، کسی کا کپڑا ہڑپ رہے ہیں، کسی کی مزدوری ہڑپ رہے ہیں، کسی مزدور جو ہے 8 گھنٹے کا کام کیا اس کو 5 گھنٹے کی تنخواہ دیتے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے مظالم صرف اس لیے کہ پیسے بچائیں، جبکہ آپ کے پیسے بچنے والے نہیں. یاد رکھو، قسم خدا کہ آپ کے پیسے بچنے والے نہیں ہیں، بلکہ زیادہ آپ کا نقصان ہوگا، اور بلکہ اس دنیا کے اندر مصیبتوں کے ساتھ آپ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں چند کوڑیوں کے لیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی الخلفاء الراشدین وعلی الصحابۃ كلهم اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ اوصیکم وإیاي بتقوى اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وأتم وأهم وأکبر. اللہ یعلم ما تصنعون. قوموا بالصلاة.